بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین النحو الجدید کے الجلد الثانی میں آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے، کلمہ کی دوسری تقسیم۔ یعنی اوپر ایک کلمہ کی تقسیم کی تھی، اب یہاں پر کلمہ کی دوسری تقسیم کر رہے ہیں۔ آخر کی تبدیلی کے لحاظ سے کلمات کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ یعنی کلمہ یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ معرب کی تعریف، معرب کس کو کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن: معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف عامل کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، جیسے زید، حامد، شہاب، قلم۔ یہ وہ اسماء ہیں جن کا آخری حرف عامل کے آنے سے بدل جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے، زید جاء زید، فاعل پیش ہے، رأیت زیدا مفعول ہوا، زبر ہو گیا، مررت بزید مجرور ہوا، بی کی وجہ سے زیر آ گیا۔ ایسے ہی حامد کو ہوگا، شہاب کو ہوگا، قلم کو ہوگا، اور بہت سارے کلمے ہیں، بہت سارے اسم ہیں کہ عامل جیسا ان پر آئے گا، عامل جو ان کو بنائے گا یہ وہ بن جائیں گے۔ فاعل بنائے گا مرفوع ہو جائیں گے، مفعول بنائے گا منصوب ہو جائیں گے، حرف جر آ جائے گا تو مجرور ہو جائیں گے۔ اب مبنی کس کو کہتے ہیں؟ مبنی کی تعریف، ڈیفینیشن: مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف عامل کے اعتبار سے نہیں بدلتا، بلکہ اس کے آخری حرف کی حرکت ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، جیسے ہؤلائی، اولئک، من، اور تمہارے یہاں پر کچھ ہوگا۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے آخری حرف کی حرکت ہر حالت میں یکساں رہتی ہے، جیسے جاء ہؤلائی، فاعل ہے، پیش آنا چاہیے لیکن نہیں آیا، رأیت ہؤلائی، مفعول ہے، زبر آنا چاہیے نہیں آیا، مررت بہؤلائی، تو یہاں بی کی وجہ سے زیر نہیں آیا، ہؤلائی پہلے سے زیر کے ساتھ تھا، تو یہ بہرحال مبنی ہے، یعنی جس کا آخر نہ بدلے۔ جس کا آخر بدلے وہ معرب، اور جس کا آخر نہ بدلے عامل کی وجہ سے وہ مبنی۔ اب عامل کس کو کہتے ہیں؟ عامل کی تعریف، عامل کی ڈیفینیشن کہہ رہے ہیں: جس کی وجہ سے معرب کے اعراب میں تبدیلی آئے، یعنی جو معرب تھا اس کے آخر میں جو تبدیلی ہو رہی تھی، کبھی پیش، کبھی زبر، کبھی زیر، جس بھی کلمے کی وجہ سے آئے گی اسے عامل کہتے ہیں۔ مذکورہ مثالوں میں جاء فعل عامل ہے، یہاں پر جاء کی وجہ سے پیش آیا، جس کی وجہ سے زید مرفوع ہوا اور اس پر پیش آیا ہے، اور لیکن ہؤلائی پر اس کا اثر نہیں پڑا، لیکن ہؤلائی پر جاء ہؤلائی پر بھی آیا لیکن ہؤلائی رہا۔ اور رأیت فعل عامل کی وجہ سے زیدن منصوب ہوا اور اس پر 2 زبر آیا، لیکن ہؤلائی پر یہاں بھی کچھ فرق نہیں آیا۔ اسی طرح با عامل کی وجہ سے زید مجرور ہوا اور اس پر 2 زیر آیا، لیکن ہؤلائی اپنی اصلی حالت پر برقرار رہا۔ اعراب کی تعریف، اعراب کسے کہتے ہیں؟ کہا نا اعراب جس کا اعراب بدلے، کہہ رہے ہیں اعراب اس حالت کو کہتے ہیں جو کلمے کے اخیر میں عامل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو کلمے کے اخیر میں ہوگی، جیسے زیدن میں دال پر جو ہے، اور یہ عامل کی وجہ سے آیا پیش، زبر آئے گا عامل کی وجہ سے، زیر آئے گا عامل کی وجہ سے۔ تو یہ سب ڈیفینیشن یاد کر لیں۔ اعراب کی تقسیم: اعراب 4 طرح کے ہوتے ہیں: رفع، نصب، جر، جزم۔ یا تو کوئی اسم مرفوع ہوگا، یا کلمہ مرفوع ہوگا، یا منصوب ہوگا، یا مجرور ہوگا، یا مجزوم ہوگا، اس کے آخر میں جزم ہوگا۔ معرب اور مبنی کے لحاظ سے کلمات ثلاثہ کی تقسیم، یعنی جو 3 کلمے ہیں، کلمات ثلاثہ نے 3 کلمے ہیں، اسم، فعل، حرف، کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف، وہ کون ان میں معرب ہوگا، کون مبنی ہوگا، یہاں بتا رہے ہیں۔ کلمات ثلاثہ میں سے سب حروف مبنی ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی حرف ہیں وہ سب مبنی ہوتے ہیں، کوئی بھی اس میں معرب نہیں ہوتا، کوئی بھی حرف معرب نہیں ہوتا۔ افعال میں سے فعل مضارع معرب ہوتا ہے، یعنی اس کا آخر بدلتا ہے، کبھی زبر، کبھی پیش، کبھی جزم، اور فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہوتے ہیں، ماضی جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، آخر میں فتح آئے گا تو آئے گا، اور امر میں آخر میں جزم آئے گا تو آئے گا۔ اسماء میں سے چند اسماء، اسم ضمیر، چند اسماء، اسم ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ، اسم کنایہ، اور بعض اسم ظروف وغیرہ مبنی ہوتے ہیں۔ یعنی اسموں میں بس یہ 4 چیزیں، ضمیریں ساری مبنی ہیں، ہوا، ہما، ہم، انت، انتم، انتم، اور اس میں موصول مبنی ہے، الذی، اللتی، اللذین، اس میں اشارہ مبنی ہے، ھذا، ھذی، ہؤلائی، اس میں کنایہ مبنی ہے، کم، اور بعض اسماء ظروف، یعنی کچھ ظرف ہے، اس میں ظرف اپنے وہ آگے آئیں گے، وہ سب مبنی ہوتے ہیں، قبل و بعد۔ بقیہ تمام اسماء معرب ہوتے ہیں، یعنی ان کا آخر بدلتا ہے۔
یا سوالات کہہ رہے ہیں معرب اور مبنی میں سے ہر ایک کی تعریف کیجیے. تو معرب کی تعریف کہتے ہیں یعنی معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف عامل کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، جیسے زیدن جاء زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن. مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخری